مارچ ایک دن کا ہوگا یا لمبا چلنے والا ہے؟ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کے دستخط موجود ہیں وزارت داخلہ کے، اور اسرائیل جو کہ ناجائز بچہ ہے، دنیا اس کو ریاست مان رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا پہلے جو تحریک لبیک کی طرف سے مطالبات ہوئے تو اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کی پابندیاں ساری ہٹا دی گئی ہیں تحریک لبیک، لیکن پھر وہی معاملہ کیا سمجھ نہیں آ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے آزاد ہے۔ ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہماری جائیداد پاکستان سے باہر نہیں ہے، ہمارے بڑے پاکستان سے باہر نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ صرف میرا ایک پیغام ہے کہ ہم 13 جولائی کو لیاقت باغ اس لیے جا رہے ہیں کہ شام کی ایک معصوم اور ننھی منی بچی جب اس پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، تو اس نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے میری ویڈیو مت بنائیں کیونکہ اس وقت میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید حسنین بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں الرٹ پاکستان۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ پاک نے کافی عزتوں سے نوازا۔ آج جو مرکز کی طرف سے 13 جولائی کا اعلان ہو چکا ہے کہ ان کے لیے جو مارچ نکال رہے ہیں، ہم علامہ صاحب سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے، کیا حکومت ان پہ پورا اتر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے مطالبات کیے ہیں حکومت سے، بات ہے کہ حکومت پورا کہ یہ جائز مطالبات ہیں۔ شاہ جی، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے سوشل میڈیا پلیٹ پر گفتگو کرنے کا۔ حکومت غیر کوئی چیز موجود ہے، اور اگر اس کے مشیر اور وزیر اس کو کسی سیدھے رستے پر دیکھنا چاہتے ہیں، ویسے تو یہ حکومت جو ہے وہ کسی اور کے کندھوں پر چل رہی ہے، لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو تو چاہیے کہ وہ فی الفور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اور پیر محترم کے ساتھ بیٹھ کر بات۔ تو دوسرا سوال یہ ہمارا، اسرائیل کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کون سا ایسا بڑا موقف ہے جو اختیار کر لیا جائے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے؟ بہت مختصر سا ہے کہ فلسطین کو مکمل طور پر ریاست تسلیم کیا جائے، اور جو ایک ریاست کے حقوق ہوتے ہیں وہ فلسطین کو دے دیے جائے، بس۔ کشمیر کا حل بھی یہ ہے کہ اسے ریاست تسلیم کیا جائے، اور مسئلہ فلسطین کا حل بھی یہ ہے کہ اس کو آپ ریاست تسلیم کریں اور اس کے بنیادی حقوق دیں۔ اسرائیل جو کہ ناجائز بچہ ہے، دنیا اس کو ریاست مان رہی ہے، اور فلسطین جو کہ مسلمانوں کا اپنا علاقہ ہے اور مسلمانوں کی وہاں حکومت ہے، جب تک اسے آپ ریاست تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ بتائیے، اس مارچ سے اسرائیل کو کوئی فرق پڑتا ہے یا فلسطین کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اسرائیل تو فرق پڑنا ہی پڑنا ہے، اس کے بچوں کو بڑا فرق پڑ چکا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کہا جاتا ہے جی سوشل میڈیا آزاد ہے، تو سوشل میڈیا کس کے لیے آزاد ہے؟ رقص کرنے والوں کے لیے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے آزاد ہے۔ ہم محب وطن ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہماری جائیداد پاکستان سے باہر نہیں ہے، ہمارے بڑے پاکستان سے باہر نہیں ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بات بھی طے کر لینی چاہیے کہ سوشل میڈیا اگر آزاد ہے تو کس کے لیے ہے۔ نے دیکھا میڈیا پر جا رہا ہے، ٹک ٹاک پر پابندی، فیس پابندی، تو دیکھ لیں ابھی سے جو ہے وہ ابھی 13 تو آیا ہی نہیں ہے، 13 ابھی 2-3 دن باقی ہیں، اس سے پہلے ان کی کامپیں جو ہے وہ ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا پہلے جو تحریک لبیک کی طرف سے مطالبات ہوئے تو اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کی پابندیاں ساری ہٹا دی گئی ہیں تحریک لبیک، لیکن پھر وہی معاملہ کیا سمجھ نہیں آ رہا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی، آپ دل کے حالات نہیں جان سکتے، آپ تو ظاہر پر ہی فیصلہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں کے دستخط موجود ہیں وزارت داخلہ کے، اور ہماری طرف سے جو یہ کمیٹی ہے جس نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں، اس کے تمام معزز اراکین، علماء، دیانتدار، باشرہ لوگ، ان کے دستخط موجود ہیں۔ اب اگر اگلا پھر جائے، اس کو عادت ہی ہو کہ قدم بعد میں اٹھانا ہے، جھوٹ پہلے بولنا ہے، تو اس پر لیکن صدا ایسا نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ مارچ ایک دن کا ہوگا یا لمبا چلنے والا ہے؟
जैसे अमीर मोहतरम फरमाएंगे वैसे ही होगा जी, पीछे इस इमाम के। अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो क्या धरना देने का प्लान है या कोई लंबा प्रोसीजर? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मज़बूत मुनज़्ज़म और सियासी जमात है, और इसमें शूराई जो खिलाफत का निज़ाम होता है, जो खिलाफत में शूरा का इंतखाब किया जाता है, इसका मुकम्मल शूराई निज़ाम है। तो जो फ़ैसला अमीर मोहतरम करेंगे उस पर लब्बैक है। अलामा साहब, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों को जिनके बच्चे बाहर की कंट्री में पढ़ते हैं और फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, उनके लिए कोई ऐसा मौक़िफ़ दे ताकि उन्हें गैरत आए? सिर्फ मेरा एक पैगाम है कि हम 13 जुलाई को लियाकत बाग इसलिए जा रहे हैं कि शाम की एक मासूम और नन्ही मुन्नी बच्ची जब उस पर जुल्म सितम हो रहा था, तशद्दुद हो रहा था, तो और उसकी वीडियो बनाई जा रही थी, तो उसने सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए कल मेरी वीडियो मत बनाएं क्योंकि इस वक्त मेरे सर पर दुपट्टा नहीं है, जन्नत में आकर खाना तो खा सकूं। मैं पूरी कौम से ये और कौम हर तबके से ये मैं गुजारिश करता हूं, बैक का मसला नहीं है, ये पूरी मिल्लत और कौम का मसला। अमीर मोहतरम अल्लामा हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में मैदान में निकलें, वरना जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप देर करेंगे तो कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, आपने अलामा साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जो अपनी बातें की आप समझ गए होंगे कि इस बार तहरीक लब्बैक जो फ़ैसला करने हर बार ही तहरीक लब्बैक का फ़ैसला अटल होता है और कमाल का होता है, तो इस बार भी जो तहरीक लब्बैक की जानिब से अलामा साद रिज़वी साहब ने जो फ़ैसला लिया वो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के हक़ में लिया, और आप सबको भी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।